آج نرسنگوں کی اس عید پر ہم کچھ وقت واز کے عنوان فدیہ میں قربان ہوا کے ذریعے خدا کی حقیقی مرضی کو سمجھنے میں گزارتے ہیں۔ عیدوں کی تمام قربانیاں علامتی طور پر مسیح کی قربانی کو ظاہر کرتی ہیں، جنہوں نے صلیب کے ذریعے بنی نوع انسان کو گناہ سے آزاد کیا تھا۔ عیدوں کی قربانی، سبت کی قربانی اور کفارے کی طرح طرح کی قربانیاں، کیا یہ سب مسیح کی قربانی کی علامت نہیں ہے؟ جب ہم لوگوں کو مسیح کی قربانی اور محبت جو ہم تک پہنچی ہے پہنچاتے ہوئے منادی کریں تو خوشخبری ساری دنیا میں مکمل ہو جائے گی۔ متی باب 20 سے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ متی باب 20 آیت 26، تم میں ایسا نہ ہوگا، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہیے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے۔ چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتروں کے بدلے کیسے دے؟ فدیہ میں دے۔ جب ایک شخص کسی دوسرے کے گناہوں کے بدلے قربان ہو تو کیا قربان ہونے والے شخص کو فدیہ تصور نہیں کیا جا سکتا؟ جب یسوع اس زمین پر آئے تھے تو یہ وہ راہ ہے جس پر یسوع ہمارے لیے چلے تھے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کیا تھا، اور پھر بھی یہ خدا ہی تھے جنہوں نے ہمارے گناہوں کے باعث صلیب پر دکھ اٹھایا تھا۔ جنہیں انہوں نے خلق کیا انہوں نے ہی ان کا تمسخر اڑایا۔ ہمارے گناہوں کے باعث انہیں شدید کوڑے لگائے گئے، اور ہمارے گناہوں کے باعث ان کی پسلی کو نیزے سے چھیدا گیا۔ اس لیے اس زمانے میں ہمیں ہرگز ہمارے لیے دی گئی مسیح کی قربانی کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یسایہ باب 53 آیت 1 سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ لوگ اس سے گویا روح پوش تھے۔ اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ان نبوتوں کے ذریعے خدا نے ہمیں مسیح کی ظاہری صورت کے بارے میں آگاہ کیا جو 700 سال بعد آنے والے تھے۔ کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ تمام رنج و غم جنہیں مسیح نے سہا ہمارے گناہوں کے سبب تھے۔ اسی لیے پہلے یوحنا کی کتاب میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں۔ ہمیں مسیح کی محبت کے نمونے کی پیروی کرنی چاہیے جو انہوں نے ہمیں دکھایا ہے۔ قربانی کی جس راہ پر مسیح چلے تھے، اگر اسے ہمیں ایک جملے میں مختصراً بیان کرنا ہوتا تو کیا یہ ایسے نہ ہوتا کہ خدا کی پاک اور عظیم الشان محبت؟ نیا عہد محض ایک ہی دن میں قائم نہیں ہوا تھا، اس کے علاوہ یہ صرف مسیح کے بہائے خون سے قائم کیا گیا تھا، نہ کہ کسی اور چیز سے۔ کیا یہ عہد ان کی موت سے قائم نہیں ہوا تھا؟ ہم جو نئے عہد کی سچائی میں ہیں، ہمارے لیے مسیح نے کہا ایک دوسرے کی فکر کرو، متحد رہو، اور نجات کی راہ پر چلنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یوحنا باب 13 سے ان کے کلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ یوحنا باب 13 آیت 34، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں کیا کرنے کو کہا، ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ پھر انہوں نے اگلی سطر میں بیان کیا
کہ ہمیں ایک دوسرے کی کس قدر فکر کرنی چاہیے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یہاں جیسے میں نے تم سے محبت رکھی کا مطلب ہے کہ جیسے میں نے اپنے آپ کو تمہارے کفارے کی خاطر فدیہ میں قربان کرنے تک محبت رکھی۔ کیا وہ ہم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں صیون میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے اس حد تک فکر کے ساتھ محبت رکھنی اور اس قسم کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا چاہیے؟ آیت 35، اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اس مقصد کے خیال کے ساتھ خدا نے ہمیں نیا حکم دیا تھا۔ کیا یہ نئے عہد کی سچائی نہیں ہے؟ اس حکم کے مطابق ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنی چاہیے۔ رومیوں باب 8 سے دیکھتے ہیں، باب 8 آیت 35، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ جو درست طور پر مسیح کی محبت کو سمجھتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو ہرگز مسیح کی صلیب پر قربانی کو معمولی چیز نہیں سمجھتے۔ چنانچہ یہاں لکھا ہے کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ اس آیت سے ہم تصدیق کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں تلوار سے بھی دھمکایا جائے یا ہم پر کال آن پڑے یا چاہے مختلف اقسام کی مصیبتیں اور تنگی ہم پر آئے، ان میں سے کچھ بھی ہمیں کبھی مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ آیت 36، چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے۔ مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ جب ہم ہماری خاطر صلیب پر بہائے گئے مسیح کے خون کے بارے میں سوچیں تو ہمیں خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح نے کس کے لیے اتنی تکلیف اور تذلیل سہی؟ یہ سب ہمارے اور ہمارے گناہوں کے باعث ہوا تھا۔ کیا یہ ہمارے گناہ کے باعث نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا اور اتنا زیادہ درد اور دکھ اٹھایا تھا؟ اس لیے ممکن ہے کہ ہم بھی خوشخبری کے ایسے حالات کا سامنا کریں۔ نرسنگوں کی اس عید کے ذریعے یہ سوچنے کے بجائے کہ چونکہ میں دوسروں سے پہلے سچائی میں آیا تھا اس لیے میری خدمت ہونی چاہیے، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں مسیح نے کس قسم کی محبت بخشی ہے۔ سب سے پہلے بلائے گئے کے طور پر میں صیون میں اپنے خاندانی اراکین کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کیا یہ ان کی ذہنیت نہیں جنہوں نے سچی توبہ کی ہے؟ رومیوں باب 12 آیت 10، برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو۔ عزت کے روح سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے کو بہتر سمجھو۔ دنیا میں ماتحت اپنے افسر کی خدمت کرتے ہیں، تاہم سچائی میں ہم سب کو پہلے ایک دوسرے کی خدمت کرنے والا ذہن رکھنا چاہیے۔ آیت 11 سے جاری رکھتے ہیں، کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو۔ جب ہم صیون میں خدا کا خوف مان کر اور خدمت کرتے ہوئے خوشخبری کا کام کریں تو ماں کے برکات کے کلمات کے مطابق خوشخبری روح القدس سے بھر جاتی ہے۔ امید میں خوش، مصیبت میں صابر، دعا کرنے میں مشغول رہو، مقدسوں کی احتیاجیں رفع کرو، مسافر پروری میں لگے رہو، جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو، لعنت نہ کرو، خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو اور رونے والوں کے ساتھ رو، آپس میں یکدل رہو، اونچے اونچے خیال نہ باندھو۔
اگر ہم دوسروں سے پہلے سچائی کو سمجھ گئے ہیں اور خدا کی محبت کا احساس کر چکے ہیں تو پھر ہمیں اپنے آسمانی خاندان کے لیے اچھی مثالیں قائم کرنی چاہیے. ہمیں ان اراکین سے خدا کی محبت بانٹنی چاہیے جو ہمارے بعد بلائے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی جو دنیاوی خواہشات کے سبب خدا پر اعتقاد لانے میں سست ہیں. آیت 16 سے دوبارہ دیکھتے ہیں. آپس میں یکدل رہو، اونچے اونچے خیال نہ باندھو بلکہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو. اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو، بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو. جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو. جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو. اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا. بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا. بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ. خدا نے یہ تعلیم ہم سب صیون کے فرزندوں کو بخشی ہے. ہم ہرگز نہ بھولیں کہ یہ خدا کا حکم اور ہدایت ہے جس کی ہمیں پیروی کرنی اور عمل میں لانا ہے. آسمان پر اور زمین پر جو گناہ ہم نے کیے ان کے سبب ہمارے باپ اور ماں کے پاس جسم پہننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. دنیا کے لوگوں کی طرف سے ٹھٹھوں، اذیتوں اور رکاوٹوں کے دوران خدا کو اپنی پوری زندگی ہمیں بچانے کے لیے وقف کرنی پڑی تھی. اب جیسا کہ ہم نرسنگوں کی یہ عید مناتے ہیں، آئے ہم ہرگز اس حقیقت کو نہ بھولیں کہ یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہوا تھا. جب بھی ہمیں شکایات ہوں یا ہم ناراضی محسوس کریں تو ہم خود کا جائزہ لیں کہ میں نے خدا کے ساتھ کیا ہے. کیا یہ سب ہمارے گناہ کے باعث نہیں ہوا تھا؟ جب ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ سب میرے گناہ کے باعث ہوا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس عید کے مقصد کے مطابق ہم نے حقیقی توبہ کی ہے. رومیو باب 13 آیت 10. محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی. اس واسطے محبت کیا ہے؟ محبت شریعت کی تعمیل ہے. جس قسم کی محبت خدا نے ہمیں بخشی ہے وہ اپنے پڑوسی کا نقصان نہیں کر سکتی اور نہ ہی اپنے پڑوسی کے ساتھ بدی کے عوض بدی کرتی ہے. اگر کچھ ایسا ہے جو ہمیں نئے عہد کی شریعت سے سمجھنا چاہیے تو یہ محبت ہے جو نئے عہد کے دل میں واقع ہے. فقط اپنے دلوں کو خدا کی عظیم الشان محبت سے بھرنے کے بعد ہم اس محبت کو دنیا کے تمام لوگوں میں بانٹ سکتے اور انہیں بچا سکتے ہیں. تاہم اگر ہم صرف وہ کریں جو ہمیں پسند ہے یا جو ہم چاہتے ہیں اور صرف اونچے سے اونچے اعلیٰ مقام کی طرف دیکھیں جہاں تک ہم جا سکتے ہیں تو ہم اس دنیا میں نجات کا کام انجام دینے کے قابل نہیں ہوں گے. خوشخبری کی منادی سامریہ اور زمین کی انتہا تک کرو. جب خدا نے ایسا کہا تھا تو کیا ان کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ ہمیں تمام دنیا کو بچانا چاہیے؟ اس زمین پر آ کر جس طریقے سے مسیح نے نجات کے کام کو پورا کیا تھا، ہمیں احتیاط سے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے گناہوں کے سبب مسیح خود فدیہ اور قربانی بن گئے. انہوں نے ہمیں دل سے عزیز رکھتے اور محبت کرتے ہوئے نمونہ دکھایا. ہمیں بھی اپنے صیون کے خاندانی اراکین سے ایسی خوبصورت محبت رکھنی چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر اور باہم مل کر رہنے سے ہم اپنے صیون کے سب بھائیوں اور بہنوں کی رہنمائی ابدی آسمان کی بادشاہی کی طرف کریں. ایک بار پھر محبت کا مفہوم کیا ہے؟ کیا آیت یہ کہتے ہوئے نتیجہ اخذ نہیں کرتی کہ محبت شریعت کی تعمیل ہے؟ آج نرسنگوں کی عید پر ایسی کئی چیزیں ہیں جن کے لیے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے باپ اور ماں نے ہمیں آزاد کرنے کے لیے ہمارے گناہوں کے بدلے فدیہ میں اپنے آپ کو قربان کیا ہے. تاہم ہم دوسروں سے بالکل معمولی ترین حالات میں بھی خدمت چاہتے ہیں.
सरफराजी चाहते हुए जब लोग हमसे वैसे पेश नहीं आते जैसे हम तवक्का रखते हैं तो उस वक्त हमारी हौसला शिकनी होती, नाउमीदी होती और हम आजमाए जाते हैं। चूंकि हमारी ज़हनियत ऐसी थी इसलिए बाज़ औक़ात हम इस ज़मीन पर रहते हुए खुदा की मोहब्बत पर अमल करने का मौका गंवा देते हैं। आज से हमें नरसिंगों की ईद के जरिए बख्शे गए तौबा के मफहूम को हकीकतन कंदा करना है, जो कि मसीह की अजीम मोहब्बत पर अमल करना है। हम साबित कदम हों कि पुख्ता अज़म से अपने सयून के खानदानी अराकीन को खुदा की मोहब्बत पहुंचाएं और अमल में लाएं। पहला करंथियों बाब 13 से देखते हैं। बाब 13 आयत 1। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबुवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाक़फियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। खुदा के सब भेदों और कुल इल्म की वाक़फियत हो और मेरा ईमान कामिल हो, लेकिन अगर मुझ में मोहब्बत ना हो तो जैसा कि लिखा है कि अगर मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, यानी मैं बेमानी हूँ। क्या ये इसलिए नहीं कि खुदा हम में से हर एक को दिल से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो इस ज़मीन पर आए थे? अगर खुदा हर बात का फैसला शरीयत के मुताबिक करें तो उनके इस ज़मीन पर आने की कोई ज़रूरत ना होती। तो फिर क्यों वो फिदिया में सलीब पर कुर्बान हुए थे? यही मुनासिब है कि एक गुनाहगार मर्द या औरत को उसके गुनाह की सज़ा दी जाए। ताहम चूंकि खुदा सलीब पर हमारे गुनाह के लिए कुर्बान हुए थे, इसलिए मत्ती की किताब बाब 20 में ये लिखा है कि वो फिदिया बने। आयत 3 से देखते हैं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती। ये बहुत अहम हिस्सा है। अगर मसीह की मोहब्बत हमारे दिलों पर इख्तियार रखती है तो उनकी मोहब्बत हमारे दिल में मजबूती से बनी हुई है और हमारा ईमान रूह कुद्स से भरा हुआ है। यूं हम कोई बदगुमानी नहीं करेंगे। आयत 6 से बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को जवाल नहीं। नबुवतें हों तो मौकूफ हो जाएंगी। अगर नबुवतें पेशतर ही पूरी हो चुकी हैं तो उन्हें मजीद वजूद रखने की जरूरत नहीं होती। जुबानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबुवत ना तमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब हमको आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी है, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। आप सब खुदा ने नया अहद अपनी मोहब्बत से कायम किया था। इसके साथ मत्ती बाब 20 आयत 28 में साफ साफ बयान किया गया था कि खुदा इस जमीन पर हमारा फिदिया होने के लिए आए थे, क्योंकि उन्हें हमसे मोहब्बत है। मसीह के नक्शे कदम की पैरवी में हमें भी सयून में अपने तमाम खानदानी अराकीन के लिए ईमान का ऐसा नमूना दिखाना चाहिए। सबसे बढ़कर जो अहम तरीन है वो भाइयों और बहनों के दरमियान इत्तेहाद और बाहम मिलकर रहना है, जैसा माँ ने हमेशा जोर दिया है। इत्तेहाद और बाहम मिलकर रहने के लिए दूसरा लफ्ज मोहब्बत है। हमें मोहब्बत से इस काम को मुकम्मल करना चाहिए। पहला करंथियों बाब 16 आयत 13 से देखते हैं। जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत हो, जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। पहला यूहन्ना बाब 4 आयत 11 देखते हैं।
اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ اگر ہم وہ کام نہ کریں جو ہمیں کرنا ضرور ہے تو ہم کیسے وہ کامل مخلوق بن سکتے ہیں جن سے خدا خوش ہوتے ہیں؟ اس لیے جو خوشخبری کے کام کو پورا کرنے کے لیے پہلے بلائے گئے ہیں، جب وہ صرف خود کو قربان کریں اور دوسروں کی خدمت کریں تو ان کا کام بامعنی بن سکتا ہے۔ جو پہلے بلائے گئے ہیں صرف وہ ایسے مقام پر ہیں کہ وہ خدا کی مرضی کو انجام دے سکتے ہیں۔ تو پھر کیا ہمیں اس قسم کا خوبصورت ایمان اور پرفضل ذہنیت اپنے خاندانی اراکین کو دکھانی نہیں چاہیے جو ہمارے بعد سچائی میں بلائے گئے ہیں؟ آیت 12 سے جاری رکھتے ہیں، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو گئی ہے، چونکہ اس نے اپنے روح میں سے ہمیں دیا ہے۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ ہم اس میں قائم رہتے ہیں اور وہ ہم میں، اور ہم نے دیکھ لیا ہے اور گواہی دیتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو دنیا کا منجی کر کے بھیجا ہے۔ جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ خدا محبت ہے اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہو گئی ہے تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو، کیونکہ جیسا وہ ہے ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں۔ یہ کیسا تھا کہ خدا نے ہماری قدر کی؟ خدا نے اپنا جلال پیچھے چھوڑتے ہوئے خود کو قربان کیا اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے گزارا۔ کیا انہوں نے نہیں گزارا؟ آیت 18 سے دیکھتے ہیں، محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ اور ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے۔ جب ہم ایسا کریں تو بنی نوع انسان کی نجات کامل ہوگی اور خدا جو محبت ہیں ہم ان کی مانند بن جائیں گے۔ توبہ کے ان 10 دنوں یعنی دعائیہ ہفتے کے دوران میں سیون کے سب فرزندوں سے امید کرتا ہوں کہ وہ سب گہرائی سے اس پر غور کریں گے اور مکمل توبہ میں آئیں گے۔ میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ خدا کی محبت پر عمل کریں اور خدا کے مشابہ خوبصورت بھائیوں اور بہنوں کے طور پر خود کو قربان کریں تاکہ ہم بنی نوع انسان کی رہنمائی نجات کو کر سکیں۔ امید کرتے ہوئے کہ آپ نے زیادہ فضل حاصل کیا ہے، میں اس واعظ کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔